السلام علیکم، میں ہوں ارشد عالم. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انصاف پی کے. آج ہم بات کرنے والے ہیں مڈل ایسٹ یعنی ویسٹ ایشیا کے بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیوز پسند ہیں اور سبسکرائب کیجیے گا. تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. ویسٹ ایشیا کے بدلتے ہوئے اور حالات اور ایران اسرائیل کشیدگی پر ایک نہایت گہرا اور ملٹی ڈائمینشنل کئی رخ والا تجزیہ پیش کرنے لگے ہیں. جو پولیٹیکل منظرنامہ سامنے آتا ہے اس کا ایک پروفیشنل اور ٹیکنیکل انالیسس ویسٹ ایشیا کرائسس کے حوالے سے گرینڈ اسٹریٹجی انالیسس. ریجنل وار یا گلوبل پراکسی، اس معاملے کو صرف اسرائیل اور ایران کی دشمنی کہنا ریجنل وار یا گلوبل پراکسی اس معاملے کو صرف اسرائیل اور ایران کی دشمنی کہنا سطح بینی سپرفیشل ہوگا. اصل میں یہ گریٹ پاور کمپٹیشن کا ایک حصہ ہے جہاں یو ایس اے اور چائنا آمنے سامنے. چائنا کا فیکٹر چائنا ایران کو اپنا انرجی ہب اور اسٹریٹجک پراکسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ پیٹرو ڈالر کی ہمسری کمپٹیشن کی جا سکے. یو ایس کی اسٹریٹجی، امریکہ کا مقصد صرف تہران کو روکنا نہیں بلکہ ایران کی اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کر کے چائنا کی انرجی سپلائی چین کو چوک کرنا ہے. سویلائزیشن اور ریلیجیس انڈر کرنٹس، جیو پولیٹکس صرف نقشوں اور پیسوں کا کھیل نہیں ہوتا. اس کنفلکٹ کی جڑیں صدیوں پرانی ابراہمک رائیولریز اور یروشلم جیسے مقدس مقامات کو کنٹرول کرنے کی بھی ہیں. یہ ہسٹری کی واپسی ہے جہاں قدیم مذہبی داستانیں ماڈرن وارفیئر کے نئے رخ اختیار کر چکے ہیں. گلوبل سپلائی چین اور اکنامک وارفیئر، یہ پوائنٹ عام آدمی کے لیے سب سے اہم ہے. جب ہم ہیلیم، سلفرک ایسڈ اور نیفٹا کی قیمتوں میں اضافہ دیکھتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر ایگریکلچر انفلیشن پر پڑتا ہے. سپلائی چینز کا رکنا صرف ایک بزنس لاس نہیں بلکہ یہ ایک اکنامک سیج ہے جس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان جیسے ملکوں میں کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. چائنا پاکستان نیکسس اور ڈپلومیٹک مراج. چائنا کی پالیسی یہاں 2 ٹریکس ہے. ایک طرف وہ ایران کو پروپیلنٹ فیول اور ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہے تاکہ وہ میدان میں ٹکا رہے. دوسری طرف وہ پاکستان کو ایک ڈپلومیٹک میڈیٹر کے طور پر پیش کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اور امریکہ کے کور اسٹریٹجک گولز مثلاً ایران کی نیوکلیر طاقت کا خاتمہ پورا نہیں ہوتے، یہ پیس ٹاک صرف وقت گزاری کا ذریعہ ہے. میری ٹائم سیکیورٹی، اسٹریٹ آف ہارموز کا بحران. ایران کی طرف سے سی لینز میں بارودی سرنگیں مائنز بچھانا ایک ایزیمیٹک وارفیئر کی مثال ہے. دنیا کی 20 سے 30% آئل سپلائی اسی راستے سے گزرتی ہے. اگر یہ راستہ بلاک ہوتا ہے تو ایک گلوبل اکنامک میلٹ ڈاؤن کو روکنا ناممکن ہو جائے گا. اس بحران کو حل کرنے کے لیے کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ ایک ملٹی نیشنل نیول فورس کی ضرورت ہے. نیوکلیر شیڈو، اس وقت ویسٹ ایشیا ایک انسٹیبل ایکویلیبریم، غیر مستحکم توازن کی کیفیت میں ہے. بات اب صرف پراکسی وار تک محدود نہیں رہی. یہ وارننگ بہت سنجیدہ ہے کہ اگر ایران کی IRGC اسلامک ریولیوشن گارڈ کورپس کو دیوار سے لگایا گیا تو وہ نیوکلیر آپشن یا ڈرٹی بام کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ جنگ اب صرف زمین کے ٹکڑے کی نہیں بلکہ نئے عالمی نظام، نیو ورلڈ آرڈر کی تشکیل کی جنگ ہے. پاکستان اور بھارت جیسے ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی انرجی سیکیورٹی اور سپلائی چینز کو ڈائیورسفائی کریں کیونکہ ویسٹ ایشیا کا یہ بحران جلد ختم ہوتا نظر نہیں آتا. ایران اسرائیل ڈائریکٹ کلیش اب کب ہوگا سے نکل کر کتنا شدید ہوگا کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو برائے مہربانی چینل کو لائک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک پہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے.